پر تشریف فرما علماء ذوی احترام، بالخصوص مدیر حضرت سید احمد علی میاں رحمہ اللہ تبارک و تعالی، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، استاد القراء حضرت قاری شرف الدین صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت جناب نسیم رضا برکاتی صاحب قبلہ، اور ہمارے نقیب اہل سنت جناب محمد طارق حسین صاحب قبلہ، اور بھی علماء جو منبر پر تشریف رکھتے ہیں، معزز سامعین کرام، نوجوان بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی وأولیاء أمته وعلماء ملته بررة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم۔ رفیقان گرامی، برکتاً 2 یا 3 اشعار میں سرکار بغداد کی شان میں پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کریں۔ آواز سے زیادہ توجہ اشعار پر دینا، کیا پتہ، اور سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کی محبت کا چراغ اور صاحب عرس حضرت سید احمد علی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں لے کر کے ان اشعار کو سماعت کریں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور قاعدے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ رفیقان گرامی، شاعر کہتا ہے کتنے آسان اشعار ہیں، غوث پاک کا مقام و مرتبہ شاعر نے ذکر کیا ہے کہ غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور آگے دیکھیں، آج یہ جو دھوم مچی ہوئی ہے دنیا میں، ہم اور آپ ان کی یاد جو منا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں پیدان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں پیدان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں پیدان ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، پاک الشرجہ، پاک الشرجہ۔ اور آگے دیکھیں، اس نے چوروں کو دیکھا
ولی کر دیا. آواز سے کہیے سبحان اللہ. اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, اور خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. یعنی شعر کا مطلب بالکل ظاہر و باہر نظر آ رہا ہے کہ میرے غوث پاک کی ایک نظر اگر پڑ گئی, چور آیا اپنے وقت کا ابدال بنتا ہوا نظر آیا. میرے شہنشاہ بغداد کی نظر کا یہ عالم ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا. اے سید احمد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں سنو سنو. حضرت سید صاحب کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آنے والے سنو سنو. میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے, اپنے بزرگوں سے سنا ہے, اپنے مشائخ کرام سے سنا ہے کہ جو بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں, جو بھی اللہ والے کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ آتا ہے, عقیدت و محبت کے ساتھ آتا ہے, وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ صاحب مزار اس کے سامنے سید احمد میاں سرزمین فتح گنج حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ تاریخ تقریر. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. توجہ فرمائیں, توجہ ہے, ہاتھ اٹھائیے کس کس کی توجہ ہے. سبحان اللہ. علماء تاج الشریعہ ایسے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے سب علماء قرہ بے مثال ہیں اور سننے والے بھی بے مثال ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ جس دیار محبت میں حاضر ہیں مجھے تو آج پتہ چلا, اور میرے سید صاحب قبلہ نے مجھے یعنی وہ اسناد بھی دکھائی کہ جس میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی اجازت و خلافت والی سند بھی سید صاحب نے مجھے دکھائی. میں دیکھ کر خوش ہو گیا, دل باغ باغ ہو گیا. آج پتا چلا کہ ان کی ذات کتنی مبارک ذات ہے, ان کی ذات کتنی مقدس ذات ہے, ان کی ذات کتنی عظمت والی ذات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ حضور سید احمد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی آ کے وہ مقدس برگزیدہ بندے ہیں, یعنی آ کے وہ خالص بندے ہیں, یعنی آ کے وہ مبارک بندے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سچے دل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کر لیا گیا اور اپنے خانے دل کو بچھا دیا گیا, ایسے یہ صاحب ہماری یعنی مصیبتوں کو ختم کر دو, تو میرا دعویٰ ہے بزرگوں کی کتابیں بولتی ہے کہ ہماری سوال ہوتی ہے مگر اللہ کے ولی کا کمال ہوتا ہے. آپ کا پنارے تقریر تاریخ رسالت عرص سید احمد میاں حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ خلیفہ سرکار تاج الشریعہ تاریخ حیدری. اور ذرا توجہ کریں, کس کی خلافت؟ حضرت سید احمد علی شاہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ حضور حجت الاسلام علامہ مصطفیٰ حامد رضا خان علیہ رحمت الرضوان, جن کے علم کا عالم آپ علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں کہ دیوبندی سے اگر مناظرے کی ٹھن گئی تو دیوبندی نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہوا میدان چھوڑتا نظر آ رہا ہے. اس کے خلیفہ حضور سید احمد علی شاہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ, اس کے خلیفہ جو اپنے وقت کا حضور حجت الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, جس کے جو خلیفہ ہے حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام علامہ حافظ رضا خان علیہ رحمت الرضوان, اور ان کے والد گرامی کی ذات کو دیکھ لیجئے, جن کا نام حضرت حافظ سید شاہ وزارت حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, جن کا مزار اقدس جن کی آخری آرام گاہ مینا پور کی سرزمین پر ہے. میں کہنا یہ چاہوں گا یہ باپ بھی بے مثال ہے, یہ بیٹا بھی بے مثال ہے, اس لیے کہ باپ کو اگر خلافت کی ہے تو مجھے عالم نے دی ہے اور بیٹے کو خلافت دی ہے تو حجت الاسلام نے عطا فرمایا. عرص سید احمد میاں خلیفہ سرکار تاج الشریعہ عشق محبت عشق محبت.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنے بڑے مبارک یہ مبارک نفوس قدسیہ کہ جو اپنے میرا پور کی سرزمین پر یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری کی مسافت پر ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ان اللہ والوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے. ذرا غور کریں, توجہ ہے, سننا چاہتے ہیں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ پروف کے ہاتھ اٹھائے صبح سے. الحمدللہ پتہ چل گیا. آج لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان مزارات پر جانے سے کیا ملتا ہے. حضور سید احمد شامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملے گا؟ آج بدعقیدہ کہتا نظر آتا ہے ان مزارات کے ڈھیروں پر جانے سے معاذ اللہ کیا ملتا ہے. ان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا اور بد مذہب اور بد عقیدے والے ذرا سن لے, میرے سرکار شہنشاہ کا مقام و مرتبہ کی بات نہ کر, حضور خواجہ معین الدین اجمیری کے مقام و مرتبے کی بات نہ کر. میں تجھے ایک جنرل اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ بتانا چاہتا ہوں. ایک عام اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ اٹھا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الارواح. اس کتاب کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی ارشاد فرماتے ہیں ارواح اولیاء در زمین و آسمان باد وصال, در زمین و آسمان بدر بہشت ہر جا کے خواہن میرون و دوستا و معتقدہ را نصرت و مددگاری می فرمائن و دشمن را ہلاک می سازن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں, زمین میں بھی جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, آسمان میں بھی جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, جنت میں بھی جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور اسی پربت سے ہی اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں, اپنے عقیدت مندوں کی مدد کرتے ہیں, اپنے سمجھنے والوں کی مدد کرتے ہیں. اور یہی نہیں, اپنے گستاخوں کے ہلاک کرتے نظر آتے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا اے پیغمبر ہم سن لے اور بد عقیدہ ذرا سن لے. ہم نے پروف پیش کر دیا. ہم حضرت سید احمد کی بارگاہ میں آئے ہیں, ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہم حضرت سید شاہ وزارت کی بارگاہ میں بھی تیراری عقیدت پیش کر رہے ہیں, ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے اور جیسا دل ان کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے ویسے ہی ہمارے کھانے کے دل کو منور کریں گے. اور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنا بڑا پروف تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور امام اہل سنت نے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا اور علماء سے سنتے ہیں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اتنی بڑی طاقتوں کو غور کریں, ذرا توجہ فرمائیں. تقریریں تو سنتے رہتے ہیں, جوانی آ گئی بڑھاپا آنے کے قریب تقریریں سنتے رہتے ہیں الحمدللہ. مگر میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, جو بھی کوئی بھی خطیب گفتگو کرنے کے لیے آئے تو عملی میدان میں ضرور اترنے کی کوشش کرنا کہ یہی اصل ہے اور اسی میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. ذرا دیکھیں ایک اللہ کے ولی کی طاقت کا عالم غور کریں. فارسی کی عبارت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, ارواح اولیاء. جب دنیا سے یہ اللہ کے ولی چلے جاتے ہیں, ظاہری اعتبار سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, تو کتاب کے اندر فرمایا گیا اللہ کے ولیوں کو وصال کے بعد اللہ اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے, اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ زمین میں بھی جہاں چاہے ان کی روحیں چلی جائے. سبحان اللہ. اب زمین کتنی بڑی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی زمین کتنی بڑی ہے, طاقت و قوت کا کیا عالم ہو گیا. ذرا بتاؤ تو صحیح, فتح گنج کی سرزمین پر بھی آپ بیٹھے ہوئے, اللہ کے ولی کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. خواجہ خواجہ کی روح کے لیے دوری
اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شہنشاہ بغداد کی روح کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ مبارک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے وہ مبارک بندے ہوا کرتے ہیں۔ اے فتح گنج کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ کو اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سامنے اپنے ایک تجربہ رکھتا ہوں، ایک اللہ کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ واقعہ خود میرے سامنے پیش آیا، میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، اتفاق سے سفر میں آئی ڈی بھول گیا، وہاں ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا، ایئرپورٹ پہ سارے پولیس والے مجھے روکنے لگے اور کہا مولانا جی اپنی آئی ڈی کو پیش کرو، اس کے بغیر اندر جانے نہیں دیا جائے گا۔ کافی پریشانی کا عالم تھا بظاہر، اور یہ بہار کے یعنی دربھنگا کا واقعہ ہے، میں سچی بات یہاں اسٹیج پر بتا رہا ہوں، یہاں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ آج جو اولیاء کرام کی شان پر یعنی طرح طرح کی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، جو ہمارے مسلک پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں، جو اولیاء کرام کے مزارات کو یعنی خودوں سے تشبیہ دیتے معاذ اللہ نظر آتے ہیں، آج تک ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کہ فقیر قادری یہ غلام تاج الشریعہ جب میرا آئی ڈی کے وہاں پہنچا اتفاق سے بھول گیا، اور بھولنے کے بعد بظاہر بڑا پریشان لگ رہا تھا، میں نے سوچ لیا اب کیا ہوگا، اچانک مجھے میں سچی بات بتا رہا ہوں، میرے دل کی صدا نے پکارا، میرے دل کے سینے میں جو آگ کا جو یعنی جوش پیدا ہوا، جو محبت کا جوش پیدا ہوا، اپنے پیر و مرشد اپنے مرشد کریم مرشد برحق حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت والرضوان کو میں نے پکارا، یا سرکار تاج الشریعہ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو میرا پار کر دے اور چاہے تو یہاں رہ جاؤ، میرا یہ کہنا تھا، میرے دل کی صدا میرے مرشد نے سنی، اور اس کے پاس ایک بڑا ادھیکاری آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے، آئندہ اپنی آئی ڈی مت بھول نہ جاؤ، ایسے ہی آپ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارسل سید احمد میاں فیضان تاج الشریعہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دلوں پر حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ بتاؤ اور کیسی حکومت ہوگی؟ کہ سرکار تاج الشریعہ کو دل سے پکارا گیا، میرے مرشد گرامی کو دل سے پکارا گیا، تو انہوں نے ہماری آواز کو سن لیا اور ہماری جو پریشانی تھی وہ حل ہو گئی، اسی وقت اور بھی یقین مضبوط ہوتا چلا گیا، اور مجھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی یہ عبارت فوراً یاد آ گئی، واقعی اللہ کے جو مقدس ولی ہوا کرتے ہیں جب ظاہری اعتبار سے دنیا سے اگرچہ چلے جاتے ہیں مگر ان کی نظر اپنے مریدین پر رہتی ہے، ان کی نظر اپنے معتقدین پر رہتی ہے، ان کی نظر اپنے چاہنے والوں پر رہتی ہے۔ بلا شبہ میں یہاں کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں، حضور صاحب قدس جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ہمارا دل بھی ادب کے ساتھ موجود رہنا چاہیے، ہمارا ظاہری جسم بھی دل کے ساتھ موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور جب حساب و کتاب کا معاملہ سمجھا جائے گا تو وہاں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر جب اولیاء کرام کی یاد منایا کرتے تھے تو دلوں سے بھی ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور جسموں کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ بیٹھا۔ یہ اولیاء کرام کی مقدس عظمتیں ہوا کرتی ہیں اور مقدس رفعتیں اور بلندیاں ہوا کرتی ہیں، مگر افسوس اس وقت آتا ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے، تقریریں ہم نے بھی بہت کی ہیں حضرات اور کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن شوقیہ تقریر کرنے کی عادت نہیں۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب قوم ہماری بے راہ حدی کی شکار نظر آتی ہے، ہم بدعملی کا شکار جب ہمارے نوجوان اہل سنت ہوتے ہیں تو دل روتا ہے۔ یہ دل کی بات میں بتا رہا، اور ہمارا نظریہ، ہمارے کچھ پیش رو باز خطبہ جن کو پیشہ ور کہہ لیجیے تو بھیجا نہ ہوگا، ان کا وہ بھی کچھ اس میں دخل ہے معاشرے کو بگاڑنے میں، اور ہمارے معاشرے اور سماج کا بھی کچھ کمی کا معاملہ ہے اس معاشرے کو بگاڑنے میں۔ آج اگر دیکھا جائے تو بدعملی کا معاملہ اتنا اونچا ہوتا چلا گیا ہے، اتنا اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نوجوان اہل سنت کا کیا پوچھو، ان کا تو معاملہ ہی بالکل الگ نظر آ رہا ہے۔ اور آج میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج مجھ سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ حضرات کچھ ذرا ویڈیو کی حرمت پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔
یہ کہا گیا ہے مجھ سے. تو یہ مسئلہ جگ ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے فتاوی رضوی. ارے اعلیٰ حضرت قربان جائیے کہ آپ جہاں آپ باہر جا کر تو دیکھیں جب لفظ بریلی آپ کے نام پر آتا ہے تو آپ کی قدر و منزلت بالکل دوبالا ہو جاتی ہے. آپ میں بتا رہا ہوں. آپ کسی غیر علاقے میں جائیے, ایم پی کی سرزمین پر چلے جائیے یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائیے, وہاں آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں, آپ کی زبان پر جیسے ہی لفظ بریلی کا نام آئے گا تو فوراً وہ مچل جائے گا, ادب کے دائرے میں کھڑا ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ سوچے گا یہ اعلیٰ حضرت کی نگری سے آیا ہے, یہ مجدد اعظم کے شہر سے آیا ہے, یہ وہ مجدد اعظم اس مجدد کے شہر سے آیا ہے کہ جب علم غیب نبی پر حملہ ہوا تو رضا کا قلم اٹھا, یہ اس مجدد کے شہر سے آیا ہے. جب میرے نبی کی شان میں طرح طرح کی بکواسیں کی جا رہی تھی تو کسی کا قلم نہیں بلکہ بریلی کے امام احمد رضا کا قلم اٹھا تھا. یہ اس شہر سے آیا ہے کہ جب بھی میرے نبی کی شان میں کسی وہابی اور بدعقیدہ نے اپنی زبان سے ناپاک کلمات بکنے کی کوشش کی تو مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اپنے قلم کو حرکت دی اور باطل کا قلعہ کرتے ہوئے گما کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. یہ اس بریلی کی سرزمین سے آیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کتنے اچھے ہیں کہ بریلی کی سرزمین سے جانے والے کی کتنی عظمت ہوتی ہے اور کتنا معاملہ ہوتا ہے. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی لوگ یعنی بڑے نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور یہ تو ترقی کا زمانہ ہے, حضور یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ارے ایک تصویر لے لی تو کیا ہو گیا, اپنی تصویر ذرا دے دو, ایک بار میں کچھ نہیں ہوگا, اس طرف سینڈ کر دی جائے گی. بڑے بڑے چینلوں سے ویڈیو بنوائی جا رہی ہے, بڑے بڑے یعنی اسپیشل انداز میں یعنی مقررین کرام بھی بات اس چیز کا اہتمام کرتے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں. ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے, ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے حدیثوں میں یہ پڑھا ہے. اٹھائیے صحیح ہے کو اٹھائیے, امام بخاری کی بخاری شریف کو اٹھائیے, امام مسلم کی مسلم شریف کو اٹھائیے, امام نسائی کی نسائی شریف کو اٹھائیے, امام محمد کی مسند امام محمد کو اٹھائیے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس روایت کے الفاظ یہ ہے کل مصور فی النار, کل مصور فی النار یجعلها اللہ له بكل صورت صورها نفسه فتعذبه في النار. جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مصور جہنم میں جائے گا, ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا, ہر تصویر کھینچانے والا جہنم میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کو صورت کے بدلے میں اس کے اندر جان ڈالنے کو کہے گا کہ تم نے جو جان یعنی صورت بنائی ہے, جو تصویر بنائی ہے, اس کے اندر ذرا جان ڈالو. فتعذبه في النار, اس کی طرح مخلوق بناؤ, اس کو جہنم میں عذاب دے دیا جائے گا. اب ذرا فتح گنج کے خوش عقیدہ لوگوں سنو, ہم زمانے کی مانے یا حدیث کی مانے بتاؤ, بلند آواز سے بتاؤ, ہاتھ اٹھا کر, زمانے کی مانو گے یا حدیث کی مانو گے بتاؤ. حدیث کی مانو گے, سوشل میڈیا کی اتباع کرو گے کہ میرے رسول کے فرمان کی اتباع کرو گے بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کے. سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کی مانو گے یا میرے آقا کے فرمان پر عمل کرو گے. سوشل میڈیا تو ترقی کا راستہ دکھا رہی ہے کہ خوب اپنی ویڈیو کو عام کیا جائے, خوب اپنی تصویروں کو عام کیا جائے, خوب اپنے نشر و اشاعت کا معاملہ کیا جائے. مگر میرے آقا کا فرمان یہ بتا رہا ہے اگر جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا تو تمہارا معاملہ ایسا ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہیں جہنم میں اس تصویر کے بدلے عذاب دے دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور میں نہیں, سب علماء جانتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 427 پر کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے, کوئی بھی انسان اس کا حوالہ تلاش کر سکتا ہے. اور پورا رسالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بالکل بیان کر دیا گیا ہے. اب یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. حدیث حد تواتر کو جب پہنچ جاتی ہیں تو جانتے ہو اتنی حدیثیں اتنے صحابہ کرام سے وہ حدیثیں مروی ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنی حدیثیں ہیں. اور اٹھائیے تو ایک حدیث کی تلاوت کی گئی, ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, بتاؤ قیامت کا منظر ہے
ہم لوگ تقریریں سنتے ہیں، مقررین کرام چلے جاتے ہیں، بڑا اچھا انداز تھا مقرر صاحب کا، بڑے اچھے ہاتھ پیر پھینک رہے تھے مقرر صاحب، ارے یار دوبارہ تاریخیں لی جائے، بار بار ان کو بلایا جائے، بڑا اچھا لب و لہجہ ہے، بڑا اچھا معاملہ ہے۔ آج تو یہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، ہمیں کہہ لینے دیا جائے، اگر چینل والے سے منع کیا جاتا ہے تو ہماری مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہماری معاندتیں شروع ہو جاتی ہیں، عداوتوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ یار یہ عجیب مولانا صاحب ہیں، یہ تو ویڈیو کی حرمت کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں، یہ تو تصویروں کی حرمت کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں، یہ حد سے تو ہمارا چینل بالکل ڈوب جائے گا اور ہمارے چینل کو ترقی ملے گی۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے جو چینل جہنم کے ایندھن کا ذریعہ بنے تصویر کی شکل میں، ہمیں اس چینل کی ضرورت نہیں ہے جس چینل اور تصویر کے ذریعے ہمیں جہنم کا ایندھن کا وہ ہمیں سبب بنائے۔ ہمیں ایسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرف ہم تو اسے پردے پشت ڈال لیں گے اور مدینے کے تاجدار کی حدیث کو گلے سے لگا کر اس پر عمل کریں گے اور ہم یہ عہد کر کے جائیں گے چاہے جو بھی ہو ہم جان بوجھ کر تصویر نہیں بنوائیں گے۔ یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہی حضور اسلام کی تعلیم ہے اور یہی میرے مرشد گرامی حضور پاک شریعہ کی تعلیم ہے۔ آپ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خیرزادے غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب قبلہ خلیفہ سرکار تاج الشجاع عرس سید احمد میاں سرزمین فتح گنج، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ آج انسان ہے مذاق میں بھی تصویر بنا لیتا ہے، یار ذرا سوچا جائے۔ میں اس لیے نہیں کہ میری تقریر بہت جم جائے، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ آج لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ حضور مفتی شکیل صاحب تاریخ ملے گی کہ ملے گی کہ جما دیں گے بس۔ ارے کیا تقریر جمانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ تقریر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ تقریر لوگوں کی واہواہی لوٹنے کے لیے کی جا رہی ہے؟ تقریر لوگوں کے کلیجوں کو مطلب یہ ہے کہ اپنانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ تقریر کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ایک طرف حدیثیں بھری ہوئی ہیں، ایک حدیث کی تلاوت کی، آپ کتنی حدیثیں سنیں گے ذرا غور کریں۔ اور تصویر کی حرمت پر مسلم شریف کتاب کا نام سنا ہوگا، کیا نام ہے؟ مسلم شریف کتاب کا نام ہے باب تحریمی صورت الحیوان، یعنی جاندار کی تصویر کی حرمت کے سلسلے میں امام مسلم نے یہ باب باندھا ہے، یہ باب باندھا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ذرا بتاؤ غور کریں، ذرا سنو توجہ فرماؤ، قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا۔ بس مولانا صاحب کی زبانی سن لیا اور بیڑا پار ہو گیا، ایسا کام نہیں چلے گا۔ اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں سنو، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر سخت عذاب ہوگا تو وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اب ذرا لائے اس کا کوئی جواب، اس کی کوئی تعبیر کر کے دکھائے مجھے۔ اس حدیث پاک کا مطلب بیان ادھر ادھر کی تعبیریں نکال کر کے دکھائے کہ نہیں اس کا بیان تصویر بنانے والے کا بیان ہے یا اس کا بیان ہے۔ حدیث پاک کے اندر بالکل صاف صاف ارشاد فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کر دیا ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، اور یہ علماء بیٹھے ہیں اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ ارے اے دنیا کے اندر بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں اور جان
پوچھ کر گناہ کی دلدل میں پھنسنے والے لوگوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں اور اے میری رسالت کی گواہی دینے والوں اور اللہ کی توحید کی طرف بلانے والوں، اے لوگوں ذرا سنو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے وَإِن نَجَا مِنْهُ۔ اگر قبر کے عذاب سے بچ گیا تو اس کے بعد والی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تصویر بنانے سے قبر کے عذاب سے بچے گا؟ کیا نمازوں کو چھوڑنے سے قبر کے عذاب سے بچے گا؟ کیا روزوں کو چھوڑنے سے قبر کے عذاب سے بچے گا؟ کیا علماء کی بیعزتی سے قبر کے عذاب سے بچے گا؟ کیا تلاوت قرآن کو نہ کرنے سے قبر کے عذاب سے بچے گا؟ نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، تلاوت قرآن کا عادی بن جا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ علماء کا ادب و احترام کرنے والا بن جا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور تصویر سے بچنے والا بن جا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ جب قبر کے عذاب سے بچ گیا تو آخرت کی اور منزلیں آسان ہوتی چلی جائے گی اور تیرے لیے اور زیادہ آسانی کا معاملہ ہوتا چلا جائے گا۔ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، اگر اس سے بچ گیا، فما بعدہ ایسر منہ، حدیث کے صاف الفاظ ہیں، اس کے بعد والی منزلیں اور آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ وإن لم ينج منہ، اور اگر اس سے نہیں بچا، فما بعدہ اشد منہ۔ ہمیں پتہ چل گیا آج بریلی کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ بریلی نے کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ امام احمد رضا نے دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ سمجھوتا بولو کیا ہے؟ آج تک سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ مجدد اعظم نے وہی کیا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی پر امام احمد رضا اٹل رہے ہیں، اسی پر جمے رہے ہیں، اسی پر اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ ان کے نبیرگان کو دیکھ لیجئے، حضور حجت الاسلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حضور حجت الاسلام کی پوری زندگی بھی اسی پر ہے کہ جب بھی انہوں نے شریعت کے خلاف کسی کو ڈگمگاتا دیکھا فوراً اس سے الگ ہو گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور ان کے خلیفہ حضور سید احمد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں ہم اور صاحب یہاں حاضر ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی بھی پوری زندگی کو آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ان کی بھی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ حضور سید احمد علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا اٹھنا جاگنا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، ان کی گفتار میرے آقا کی سنت کے مطابق، ان کا کردار میرے آقا کی سنت کے مطابق۔ اور کیوں نہ ہو، جب بریلی کے مجدد اعظم کے بیٹے نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ کی شریعت پر گزاری تو ان کے خلیفہ حضور سید احمد علی میاں نے بھی اپنی پوری زندگی میرے مصطفیٰ کی شریعت کے دائرے میں، اور انہوں نے اپنے جانے والوں کو یہ ثابت کر دیا کہ اگر کامیابی کی زندگی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو، بیڑا پار ہو جائے۔ آپ کو بتاؤں، درود پاک سنائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تصویر کی حرمت پر بات کرنے والے ذرا دیکھیں، تصویر کے بارے میں طرح طرح کی تعبیریں کرنے والے، یہ تو بڑا مضبوط ٹاپک ہے اور سب جانتے ہیں، غور کریں، توجہ کریں۔ ایک روایت میں توجہ کے ساتھ سنیں ذرا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اس سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن يغضب يذهب إلى الخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة وليخلقوا حبة۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون؟
کہ جو گیا میرے بنانے کی طرح چلا، یعنی میں نے مخلوق کو بنایا تو میرے بنانے کی طرح وہ بھی تصویریں بنا رہا ہے، میں نے مخلوق کو پیدا کیا وہ بھی مخلوق کو پیدا کرنا یعنی تصویریں بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون؟ ہم نے سمجھ لیا جو تصویر بنانے والے ہیں اللہ نے ان کو ظالم کے نام سے یعنی ظالم کا لقب دیا ہے، اور ظالم کا لفظ حدیث پاک کے اندر ان کے لیے آیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تصویر بنانے والے ظالمین کے بھی زمرے میں ہے، تصویر کھینچنے والے ظالمین کے زمرے میں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے اوپر غضب کر رہا ہے؟ وہ چلا میرے بنانے کی طرح۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَخْلُقُوا، تصویریں بنانے والے ذرا رائی کا دانہ پیدا کر سکتے ہیں، تصویریں بنانے والے ذرا جو کا دانہ پیدا کر سکتے ہیں، تصویریں بنانے والے ذرا گیہوں کا دانہ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے ان الذین یحبون هذه الصور، جو لوگ ان الذین یصنعون هذه الصور، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں، یہ جان کی تصویریں بناتے ہیں، یہ روح کی تصویریں بناتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، احیوا ما خلقتم، احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس میں ذرا جان ڈال کر تو دیکھو، جو تم نے تصویر بنائی ہے اس میں جان ڈال کر دیکھو، اس کو زندگی دے کر کے دیکھو، اس کو زندہ کر کے دیکھو، اور یہ ہرگز نہ کر سکے گا۔ بتائیے کیا موقع ہوگا جب اللہ فرمائے گا جو تم نے تصویر بنائی تھی اس میں جان ڈال کر کے دیکھو، اس وقت اس کو پتہ چلے گا اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہو۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ میں آپ کو عملی میدان کی دعوت دینا چاہتا ہوں، غور کریں، میرا نوجوان خاص کر ذرا اس میسج کو سنیں اور اپنے دل میں بسا کر کے لے جائے۔ دیکھیے چند روزہ زندگی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، سکل بھر کی زندگی ہے۔ قاری صاحب قبلہ میں نے بھی بیان فرمایا کہ جو سانسیں لی جا چکی ہے وہی اپنی سمجھو، اور جو آنے والی سانس ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لمحے بھر کے اندر انسان جہانی ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی اس دنیا میں ہے، ابھی اس دنیا میں چلا جائے گا۔ کیوں نہ پرہیزگاری کی زندگی گزار لی جائے، کیوں نہ حضور سید احمد علی شاہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد ماجد حضور سید شاہ وزارت حسین صاحب رحمہم اللہ تبارک و تعالی کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنا کر کے زندگی گزارے۔ جانتے ہو اے یہاں کے خوش عقیدہ لوگوں، ایک پرہیزگار کا استقبال دنیا میں ہی نہیں ہوتا ہے، ایک پرہیزگار کا استقبال دنیا کے انسان ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کی اجازت ہو تو حدیث قدسی آپ کو سناؤں، اہل اسٹیج کی اگر اجازت ہو تو حدیث قدسی آپ کو سناؤں۔ کتاب کا نام یاد رکھ لینا، کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بڑے امام جن کو اعلیٰ حضرت بھی یاد کرتے ہیں تو امام جلیل کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کو امام جلیل حافظ الملت بدین علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ کون امام ہیں؟ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، انہوں نے دو مرتبہ نہیں، انہوں نے تین مرتبہ نہیں، بلکہ 75 مرتبہ حالت بیداری میں میرے آقا کے دیدار سے یہ مشرف ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو دیدار میرے آقا کا بیداری کے عالم میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 75 مرتبہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، اس کے الفاظ یہ ہے وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق أن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى ولي فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته أحب إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده فيجلس ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة فيقول الملك الموت ذلك الروح يا أيتها الروح اخرجي إلى ربك راضية مرضية اخرجي إلى ربك راضية مرضية فيقول الروح للجسد هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك فيقول الجسد
للروح مثل ذلك هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك فإذا أدخل في قبره يستقبلان 70,000 من الملائكة يستقبلونه جبريل عليه السلام 70,000 من الملائكة فإذا عنقا من العذاب يبعث الله تبارك وتعالى عنقا من العذاب فيجيء من ورائه فيقول القرآن براك براك براك. پوری حدیث ذرا لمبی ہے، ذرا غور کریں یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں. میں آپ کے سامنے اس کا مختصر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہو اگر آپ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کہاں دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو، ادھر نمازیں چھوڑ رہے ہو. بڑا افسوس ہوتا ہے نوجوان پر. آج جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ تو بڑی یعنی وہ بے دریغی کے ساتھ بڑی بے فکری کے ساتھ نمازوں کو چھوڑتا نظر آتا ہے. آج جو علماء دین نماز کے حوالے سے تقریر کرتے ہیں انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے نماز کے حوالے سے تو ہم بولتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نیا ٹاپک بیان کیا جائے. ارے ذرا غور کرو، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں حدیث قدسی میں نقل فرمایا گیا کہ جب تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، جب نمازیں پڑھو گے، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرمائے گا ملک الموت سے جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا؟ اے ملک الموت انطلق الی ولی انطلق الی ولی انطلق الی ولی، اے ملک الموت میرے دوست کے پاس چلے جاؤ. اور کریں ذرا، اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا دوست کہے اس کے مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اب ذرا آپ یہ بتائیں کیا دوستی نمازوں کو چھوڑنے سے ہو جائے گی؟ آپ موٹی سی مثال لے لیں، ہمارے نقیب اہل سنت جناب طارق حسین صاحب یا شاعر اہل سنت جناب نسیم رضا برکاتی یا ہمارے قاری صاحب یا ہمارے مولانا عاصم یا دوسرے جو ارباب منبر ہیں، ان میں سے کسی سے دوستی کرنا چاہو گے یا آپ اپنے میں سے کسی سے دوستی کرنا چاہو گے تو دوستی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا تبھی دوستی برقرار رہے گی. اگر ان کے خلاف کام کر گیا تو دوستی میں درار پڑتی نظر آئے گی، آپ دونوں میں بالکل جدائی ہوتی نظر آئے گی. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا کی دوستی کا عالم یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے خلاف کرے گا تو دوستی بالکل جدائی میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے دوستی کا معاملہ کیوں نہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی سے قربت کا معاملہ ایسا کیوں نہ ہوگا؟ اللہ کے دوست اگر بننا چاہتے ہو، اللہ کے سچے بندے اگر بننا چاہتے ہو تو انہی جیسے بنو جن کے مزار یعنی جو صاحب مزار یہاں ہے اور جن کی یاد میں آپ اور ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی رات گزر رہی ہے تو قرآن کی تلاوت میں گزر رہی ہے، ان کا دن گزر رہا ہے تو تلاوت قرآن میں گزر رہا ہے، ان کا بیٹھنا ہو رہا ہے تو اوراد و وظائف میں ہو رہا ہے، ان کا شاعرہ ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں ہو رہا ہے، ان کا سونا ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر میں ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہیں تو موضوع ہو کر کے بیٹھے ہیں، یہ سو رہے ہیں تو موضوع ہو کر کے سو رہے ہیں. ہر زندگی کا لمحہ لمحہ اگر شریعت کے مطابق کر لو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذرا غور کریں، توجہ ہے. آج اللہ جسے یہ فرمائے کہ میرے دوست کی روح نکال کر کے لاؤ، اللہ جسے اپنا دوست کہے بہت بڑے مقام و مرتبے کا مالک ہوگا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا میرے دوست کی روح نکال کر لاؤ. حضرت ملک الموت جب آتے ہیں، اللہ کے ولی کی شان بیان کر رہا ہوں، جن کے عرف میں آپ تشریف لائے ہیں ان کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، ان کے والد صاحب کی بھی شان بیان ہو رہی ہے. ذرا غور کریں، ایک اللہ کے ولی کا اور پرہیزگار بندے کا مقام و مرتبہ حدیث کی روشنی میں ذرا توجہ فرمائیں اور ارباب منبر بالخصوص توجہ فرمائیں. ذرا غور کریں، اللہ فرماتا ہے اے ملک الموت میرے خاص بندے کی روح نکال کر میرے پاس لاؤ. فإني قد جربته بالسراء والضراء، اس لیے کہ میں نے اس کو خوشی میں بھی آزمایا ہے اور میں نے اس کو غم میں بھی آزمایا ہے. میں نے دونوں طریقوں سے اس کو آزمایا ہے، مگر ہر حال میں اس کو اپنا وفادار پایا ہے.